بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ شرح اربعین نووی میں آج اربعین نووی کی 15ویں حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، الحدیث الخامس عشر۔ یہاں سے آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ چلیں پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. جی عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري. صحیح۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ امام نووی نے جو 15ویں حدیث منتخب کی ہے، انسان کی زندگی کے لیے یہ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت۔ جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ یا تو بھلی بات کہے، اچھی بات کہے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره۔ اسی طرح جو بھی کوئی آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اسی طرح تیسری چیز، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان کی تکریم کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس حدیث میں 3 چیزیں مذکور ہیں۔ سب سے پہلے یقول الخیر، کہ آدمی اگر ایمان اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے بھلی بات کہنا چاہیے۔ بھلی بات یعنی اچھی بات، جس کے اندر خیر ہو، بھلائی ہو۔ یہی انسان سے مطلوب ہے کہ وہ بھلی بات کہے۔ اور بھلی بات کی وضاحت مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کی ہے: لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ لوگ جو بھی سرگوشی کرتے ہیں اس میں سے بھلائی اگر کسی میں ہے تو وہ صرف صدقے کی بات کرے، صدقے کا حکم دے، اس میں ہے، یا کوئی بھی اچھی بات کرے، معروف جسے شریعت معروف قرار دیتی ہو، بھلی بات، بھلی چیز قرار دیتی ہو وہ، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بھلی بات کہا جا سکتا ہے۔ تو اگر آدمی کہے تو پھر ایسی بھلی بات کہے، یا ایسے بھلی بات کا حکم دے، صدقے کا حکم دے، یا اچھے کام کا حکم دے، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کا حکم دے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم خیر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس کو خیر سے تعبیر کیا۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں کچھ حقوق اللہ کا ذکر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی حقوق العباد کا اہتمام کرے۔ پہلی چیز، اللہ اور یوم آخرت پر اگر آپ کا ایمان ہے تو آپ کو بھلی بات کہنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے، یعنی آپ کی زبان کی حفاظت کرنا یہ آپ پر ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے خوف کا تقاضا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اور یہی سب سے مشکل کام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مختلف احادیث میں اپنی زبان کی حفاظت کی ترغیب دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا:
कुफ़ अलैक लिसानक, कुफ़ अलैक हादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके बताया था। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को ताज्जुब हुआ कि ऐ अल्लाह के रसूल व इन्ना लमुआख़ज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, कि जो कुछ हम कहते जा रहे हैं क्या इसका भी मुआख़ज़ा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा थकिलत का उम्मुका या मुआज़ व हल यकुब्बु अन्नास फ़िन्नारि अला वुजूहिहिम औ अला मनाख़िरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, तुम्हें तुम्हारी माँ गुम कर दे या तुम्हारा भला हो, इंसानों को जो चीज़ जहन्नम में ढकेल रही है या अपने मुंह के बल ढकेल रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार इनकी ज़बानों के कही हुई बातों का ही है। ज़बान से जो चीज़ें इंसान तकलीफ़ देता है वो किसी और से तकलीफ़ नहीं होती। ख़ास कर लान तान करना ये ऐसी चीज़ है जो दूसरों के दिल को भी मजरूह करती है, तकलीफ़ भी देती है और दूसरों की बद्दुआ लेने का भी सबब बनती हैं। इसीलिए इतनी ज़्यादा तरग़ीब दी गई ज़बान की हिफाजत की, और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की ज़मानत भी दी उस शख्स को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन यضमन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अضमन लहुल जन्ना, जो आदमी मुझे अपने दोनों जबड़ों के दरमियान की चीज़ यानी ज़बान की ज़मानत दे, यानी ज़बान की हिफाजत की ज़मानत दे, वमा बैन रिजलैहि अपने दोनों पैरों के दरमियान की चीज़ यानी शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे, तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो ये काम इतना मुश्किल था, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए इतनी बड़ी ज़मानत दे दी, जन्नत की ज़मानत। तो ज़बान की हिफाजत करना, भली बात कहना, ये सबसे पहला मतलूब है। अगर आप कहते हैं तो भली बात कहें, अगर ऐसा है कि आपके पास कोई बात भली बात नहीं है कहने के लिए तो फिर आप खामोश रहें, ये चीज़ आपसे मतलूब है। तो यही बहुत ही मुश्किल काम है, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी जन्नत की ज़मानत दी और उसकी खुतूरत को भी बयान किया कि जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ ये हमारी ज़बानों की जो कही हुई बातें हैं, यही चीज़ें हमें जहन्नम में ले जाती हैं, क्योंकि इसी से सारी ग़ीबतों का इर्तिकाब होता है, चुगली का इर्तिकाब होता है, लान तान का इर्तिकाब होता है, झूठ का इर्तिकाब होता है। तो हम लोगों ने इससे पहले दीगर किताबों में हिफ्ज़ुल लिसान के ताल्लुक़ से आफ़ातुल लिसान के उन्वान से हम लोगों ने मुख्तसर मिनहाजुल क़ासिदीन में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं खामोश रहने के और ज़बान के कितने ही ज़्यादा आफ़तें हैं। ये सारी चीज़ों को इस हदीस की शरह में हम लोग देख सकते हैं। इसी तरह दूसरी चीज़ इसमें बयान की गई वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहु। ईमान का तकाज़ा ये है कि आप अपने पड़ोसी का इकराम करें। पड़ोसी कौन है? पड़ोसी जो आपके पास रहता है, बाजू रहता है। अल्लाह ताला ने कहा वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि व साहिबिल जंबि व इब्निस सबील। ये जो पड़ोसी है, अब इसकी क्या तहदीद है? बाज़ उलमा ने कहा आपके चारों तरफ के 7-7 घर या 40 घर, तो आपके आसपास रहने वाले जो जितना करीब है वो उतना ज़्यादा हक़दार है। जिसका घर आपके घर से लगा हुआ है वो आपका सबसे करीबी पड़ोसी है, उसका ख़याल रखना और उसको उसके साथ हुस्न सलूक करना। इसी तरह जिस तरह हम अपने घर की चीज़ों की हिफाजत करते हैं, अपने बच्चों की निगहदाश्त करते हैं, वैसे अपने पड़ोसियों के बच्चों पर भी निगाह रखना कि कहीं वो बच्चे किसी की तकलीफ़ का शिकार ना हो जाएं या किसी के ज़रिए से जुल्म ना किए जाएं। बिल्कुल पड़ोसी को अपने घर के फ़र्द की तरह जो है उसकी निगरानी करना या उसका ख़याल रखना, ये इतनी ज़्यादा शरीयत ने तालीम दी है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिलजार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिथुहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी की हदीस है, फरमाया
کہ برابر پڑوسی کے تعلق سے مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نصیحت کیا کرتے تھے یا وصیت کیا کرتے تھے. مجھے ایسے لگنے لگا کہ شاید جس طرح باپ کے گزر جانے کے بعد بچوں کو ترکے میں حق ملتا ہے، ایسے ہی حق پڑوسی کو بھی ملے گا، کیونکہ اتنی زیادہ تاکید حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسی کے تعلق سے کیا کرتے تھے. اب یہاں پڑوسی میں کچھ پڑوسی ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، تو ان کا بھی حق جوار بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک مرتبہ پوچھا جب گھر میں بکری ذبح ہوئی تھی کہ کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو کچھ بھیجا کہ نہیں بھیجا، ان کو ہدیے میں کچھ چیز ارسال کی کہ نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ گرچہ کے آس پاس کے لوگ اگر غیر مسلم بھی ہوں تو وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح اگر مسلمان ہیں تو پھر اس کے دو حق بن جاتے ہیں، ایک تو اس کا ایک مسلمان ہونے کا بھی حق ہے، اور اسی طرح اس کے پاس ہونے یا پڑوسی ہونے کا بھی حق ہے. اگر رشتہ دار پاس میں ہیں تو پھر تو ان کے تین حق بن جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ پڑوسی ہیں، دوسرا یہ کہ وہ مسلمان ہیں، تیسرا یہ کہ وہ رشتہ دار ہیں. تو یہ حق رحم، حق جوار، حق اسلام، تین چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، تین حق گویا کہ ان کے بن جاتے ہیں. تو یہ پڑوسی کے تعلق سے مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ پڑوسی کا خیال رکھا جائے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، قال من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے مصائب سے، مشکلات سے محفوظ نہ رہے تو پھر ایسا انسان ایمان والا نہیں ہے. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھے. اسی طرح پڑوسی کو جو دیگر چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ ایک عام جو حقوق ہوتے ہیں، مثلا آج کل جو عمومی طور پر پڑوسیوں کے ساتھ مسائل کھڑے ہوتے ہیں پارکنگ لگانے میں، جہاں پر پارکنگ کے مسئلے ہوتے ہیں وہاں، اسی طرح بچوں کے کسی قسم کی شرارتوں کی وجہ سے آس پاس والوں سے ناچاقی ہو جاتی ہے وہاں، یا پھر ایسے آپ کھڑکی بنائیں کہ سیدھے بازو گھر والوں کی جو اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں آپ کی کھڑکی کھل رہی ہو، جس سے آس پاس کے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہو. تو ایسا بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو. یہ ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ ساری چیزیں پڑوسیوں کے حقوق میں سے ہیں. اسی طرح تیسری چیز اس حدیث میں جو بیان کی گئی ہے، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم مہمان کا اکرام کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مہمان آتا ہے تو جائزتہ یوم و لیلہ، اسے ایک دن بہترین کھانا کھلانا چاہیے، اور 3 دن کم سے کم مہمان نوازی ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو بھی ہوگا گویا کہ ایک صدقہ ہوگا. آپ جتنا زیادہ کر سکیں، جتنا زیادہ کسی کا خیال کر سکیں، اتنا ہی زیادہ آپ کے حق میں بہتر ہے. ورنہ کم سے کم 3 دن تو انسان کو کسی کو مہمان کے طور پر ضرور اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہیں ایسی جگہ میں گیا جہاں پر کوئی بھی انسان اس کی مہمان نوازی نہیں کر رہا ہے، تو پھر یوں سمجھیں کہ وہ پورے گاؤں والوں کا مہمان ہے. بالخصوص ایسی جگہوں پر جہاں پر ریسٹورنٹ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، جہاں قریوں میں کبھی کوئی انسان کسی ضرورت سے آ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، وہاں اس کا کوئی خاص رشتہ دار نہیں، جان پہچان والا نہیں، تو ایسی صورت میں سارے جو بھی محلے کے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی باہر سے آیا ہے تو اس کو کھلانا چاہیے، اس کو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ چیز بالکل سارے لوگوں پر ضروری ہو جاتی ہے. اگر کسی کے گھر میں جان پہچان کا آدمی آ کے اترتا ہے تو پھر تو یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اگر لیکن کوئی نیا آدمی کہیں کسی جگہ میں آ کر پہنچ رہا ہے تو پھر ایسی جگہ خاص طور پر جہاں پر کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام نہیں ہوتا دیہاتوں میں، تو وہاں دیگر لوگوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی
یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا مہمان ہے، ہمارے گاؤں کا مہمان ہے، ہمارے محلے کا مہمان ہے۔ تو یہ تینوں باتیں بہت ہی اہم اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی یا تو کہے تو بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہ جائے، اور اسی طرح اکرام جار یعنی پڑوسی کی تکریم، پڑوسی کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کا خیال کرنا، اسی طرح مہمان کا خیال کرنا، مہمان کی عزت کرنا، یہ تین باتیں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ چلیے اس کے بعد ہم لوگ 16ویں حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ 18 ہاں جی پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. جی عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نووی نے جو 40 حدیثیں منتخب کی ہیں اس میں سے 16ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ مجھے نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب، غصہ نہ ہو جاؤ، یا یوں کہیں کہ غصے کو قابو میں رکھیں۔ فردد مرارا، ایک مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ بھی اس نے سوال کیا، پھر تیسری مرتبہ بھی سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا لا تغضب، تم غصہ مت کرو یا غصہ نہ کرو۔ غصہ کیا چیز ہے؟ غصہ تو ایک انسان کے اندر طبیعی طور پر رکھی گئی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جس کو غصہ نہ آئے تو وہ بھی ایسی چیز ہے کہ ایک اگر صحیح چیز پر غصہ آتا ہے تو وہ بہتر چیز ہے۔ اگر بلا وجہ کسی بھی غیر ضروری چیز پر غصہ آتا ہے اور آدمی اس غصے کی وجہ سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو شرمندگی اسے بعد میں اٹھانی پڑتی ہے، تو پھر یہ قابل مذمت ہے۔ قابل تعریف غصہ کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے اور اللہ کے احکام کے لیے غصہ آئے تو یہ آپ کی دینی حمیت کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے حدود میں سفارش کی جا رہی ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سفارش کرنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حدود میں آ کے سفارش کرنا چاہتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت غصہ ہو گئے، کیونکہ یہ ایسی چیز تھی کہ اس کے لیے غصہ مطلوب تھا۔ یہ غصہ قابل تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کے لیے کیا جائے۔ اسی طرح آپ کے دین سے چھیڑ چھاڑ ہو یا آپ کی دینی حرمت والی جو چیزیں ہیں ان سے چھیڑ چھاڑ ہو تو یہ قابل تعریف غصہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول من استغضب فلم یغضب فهو حمار، کہ اگر کسی انسان کو غصہ دلایا جاتا ہے اور وہ غصہ نہیں ہوتا ہے تو پھر گویا کہ یوں سمجھیں کہ وہ ایک بے اثر انسان ہے، اس کی مثال گدھے کی ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان کی کئی چیزیں حرمت والی ہوتی ہیں، اس کا دین ہے، اس کے اہل و عیال ہیں، اس کی عزت، خود اپنی عزت ہے، یہ ساری چیزیں حرمت والی ہیں۔ اگر کوئی انسان اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو یہ طبیعی چیز ہے کہ غصہ آئے۔ اگر اس طرح غصہ نہیں بھی آتا ہے تو پھر یہ ایک گویا کہ ایک مردار انسان کی طرح اس کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں، ویسا انسان۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے دین کی چیزیں ہیں، آپ کے دین کی مقدس چیزیں ہیں، یا خود آپ کی عزت ہے، آپ کے گھر والوں کی عزت ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر انسان کا غصہ آنا چاہیے، اور یہ آپ کے دینی حمیت کی دلیل ہوتی ہے۔ باقی یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ گویا آپ ایسے کام نہ کریں جو آپ کو غصہ دلانے والے ہوں، یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ یا پھر ایسا ہے کہ جب غصہ آ جائے
تو پھر اس صورت میں آپ غصے کو پی جائیں یا غصے پر قابو رکھیں۔ یہی بات آپ سورہ آل عمران میں دیکھتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کسی وجہ سے جب غصہ آ گیا اس غصے کو پی جائیں اور اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، تو پھر یہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے اوصاف میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مزید فضیلت یہ بھی بیان کی ہے کہ اگر کسی کو غصہ آ جاتا ہے، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء۔ سنن ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے انسان کو جو قدرت رکھنے کے باوجود اپنے غصے کو پورا نہیں کرتا، یعنی اس کو نافذ نہیں کرتا، چاہتا تو اس غصے کی حالت میں وہ برحق تھا، کسی کو تکلیف دے سکتا تھا، سزا دے سکتا تھا، لیکن وہ سزا نہیں دیا، غصے کو پی گیا، غصے پر قابو رکھا، تو پھر ایسے انسان کا بدلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس طرح دے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان بلائے گا، یا لوگوں کے مجمع میں قیامت کے روز بلائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے اس بات کا اختیار دے گا کہ وہ جتنے چاہیں حوروں کو وہ اپنے لیے منتخب کرے، حتی یخیرہ اللہ من الحور العین ما شاء، جتنی چاہے وہ اپنے لیے حوروں کو منتخب کرے۔ اور یہ سارے مخلوقوں کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے بلا کر اسے یہ اعزاز دیا جائے گا۔ تو یہ غصے پر اگر آدمی قابو رکھتا ہے تو پھر یہ اتنی قابل تعریف چیز ہے، کیونکہ اسی سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں جن کا شمار کرنا بھی بہت ہی مشکل ہے۔ جو طلاق کے واقعات ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ایک خاندان پر بیتتی ہے، گھر پر بیتتی ہے، وہ اس کی مشکلات سارے ہی لوگ جانتے ہیں۔ غصے میں عموماً طلاق ہوتی ہی ہے غصے میں، لیکن انسان اگر ایسے وقت میں سوچے سمجھے اور ٹھنڈے دل و دماغ سے اگر فیصلہ لے تو پھر وہ شاید اتنے ایسے کام نہیں کرے گا جس کو اس کے بعد میں پشیمانی ہو، شرمندگی ہو۔ ایسے کام کرنے کے بعد، غصے میں طلاق دینے کے بعد ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پھر وہ غیر شرعی طریقے بھی اپناتے ہیں کہ اب 3 طلاق ہو گئی ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے اور کس طرح اس کو پھر دوبارہ اپنی زوجیت میں لیا جائے۔ یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں ایسے غصے کی حالت میں طلاق دینے سے۔ تو انسان ایسی صورت میں بہت سوچ سمجھ کر جو ہے قدم آگے بڑھائے، تو پھر ایسی صورت میں بہت زیادہ اس کے مسائل سلجھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سلف صالحین نے ایک بہترین بات یہ کہی کہ انسان کے اندر تغافل کی ایک عادت ہونی چاہیے۔ تغافل کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کسی کی کمزوری کو، اپنے آس پاس رہنے والوں کی کمزوری کو جانتے ہیں، پھر بھی اس کو دیکھ کر اندیکھی کرنا، اس کو کہتے ہیں تغافل۔ تغافل عثمان ابن رائدہ یہ کہتے ہیں، کوفی ہیں، بڑے عابد اور بڑے زاہد انسان تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ عافیت کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا العافیت 10 اجزاء 9 منها فی التغافل، کہ عافیت یعنی سکون سے زندگی بسر ہونا یا بسر کرنا کس چیز کا نام ہے عافیت؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے 10 حصے ہیں اور 9 حصے کس میں پوشیدہ ہیں؟ تغافل میں، یعنی دیکھ کر بھی اندیکھی کر دینا، نظر انداز کر دینا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اس میں 9 حصے پوشیدہ ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب عموماً غصہ اچھا اس بات کو مزید مکمل کر دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کہا گیا کہ عثمان ابن رائدہ ایسے کہتے ہیں کہ عافیت 10 حصے ہیں اور اس میں 9 حصے تغافل۔ تو امام احمد نے کہا العافیت 10 اجزاء كلها فی التغافل،
کہ اصل میں عافیت نام ہے 10 اجزاء کا پورے کے پورے تغافل ہی میں پوشیدہ ہے، کیونکہ جہاں آپ زندگی بسر کرتے ہوئے تغافل کو کام میں لائیں گے وہاں آپ زیادہ فائدے میں رہیں گے، کیونکہ ایسی ساری باتیں جو آپ سے براہ راست کوئی متعلق بھی نہیں ہوتی یا متعلق بھی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ اس کا آپ کی زندگی پہ اثر نہیں پڑتا، تو پھر ایسی ساری چیزوں کو ہم جسے کہتے ہیں سیریس لینا، ایسی ساری چیزوں کو سیریس لینے سے انسان کو غصہ آتا ہے یا وہ انسان بے قابو ہوتا ہے، ورنہ اگر اتنی ساری چیزوں کو سیریس نہ لے کیا کہتے ہیں تجاہل عارفانہ برتے تو پھر ایسی صورت میں یہ چیز بہت زیادہ انسان کو غصے سے دور رکھنے کے لیے کارآمد ہوگی، یہ چیز خاص کر جو سلف صالحین نے ذکر کی تغافل کے نام سے۔ اچھا، اب اگر جو ہے انسان کو غصہ آ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کرنا کیا چاہیے؟ حدیث میں اس کے کچھ علاج بھی بیان کیے گئے ہیں کہ آدمی سب سے پہلے اگر ایسی صورت میں اپنے غصے کو دور کرنا چاہے تو اسے وضو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے غصے میں کمی آئے گی۔ اور اسی طرح وضو تو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ گویا کہ مدد چاہ رہے ہیں، تو یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان بھی کیا کہ ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ، تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی وضو کرے، یہ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث مذکور ہے۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آدمی کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، یہ چیز اس کے لیے زیادہ فائدہ مند رہے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے اعضاء پر اسے کیا کہتے ہیں قابو رکھنے میں آسانی ہوگی۔ کھڑا ہوا انسان بہت زیادہ تیزی سے کوئی بھی کام انجام دیتا ہے، اگر بیٹھ جائے تو پھر وہ تھوڑا سنجیدگی کی طرف آئے گا اور تھوڑا اس کے اعضاء میں اور اس کے غصے میں کمی آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، صحیح سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور صحیح ابن حبان میں ہے، اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع، صرف کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو لیٹ جائے، یہ بھی علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ دور کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ اپنے غصے کو پی جائے، غصے کو پی جانا اور اس صورت میں کوئی دوسری اچھی بات کرنا جس سے اس کا موڈ چینج ہو جائے، ایسا کچھ کام کرنا جس سے موڈ چینج ہو جائے تو یہ زیادہ مفید رہے گا غصے کو کم کرنے کے لیے۔ پھر چوتھی چیز غصے کو کم کرنے کے لیے یہ بتلائی گئی کہ خاموشی اختیار کرے۔ اگر انسان خاموشی اختیار کرے گا تو غصے میں کمی آئے گی، ورنہ جب کسی کے باتوں کا جواب دینا شروع کرتے ہیں، وہ ایک بولتا ہے پھر ہم ایک بولتے ہیں، پھر یہ جو باتوں کا جوابوں کا جو سلسلہ جاتا ہے یہ مزید غصے کو بھڑکانے والا بنتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر انسان خاموشی اختیار کرے اور ایسی کوئی بات نہ کہے جس سے اسے بعد میں شرمندگی ہو، تو پھر یہ چیز بہت زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ یہ چیز بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدكم فليسكت، حضرت ابن عباس اس حدیث کے راوی ہے اور امام بخاری نے اس کو الادب المفرد میں ذکر کیا اور مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے۔ تو آدمی خاموشی اختیار کرے اور ایسی کوئی چیز غصے کی حالت میں نہ بول دے کہ اسے بعد میں مدتوں اس کے لیے پچھتانا پڑے۔ تو یہ کچھ علاج ہیں حدیث میں جو بیان کیے گئے ہیں اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے یا کنٹرول میں رکھنے کے لیے اور غصے کے علاج کے لیے۔ تو اس کے علاوہ بھی شعراء بھی حکماء بھی یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں کہ غصے سے کتنے سارے نقصانات ہوتے ہیں اور ہم اس کو آئے دن دیکھتے بھی ہیں، غصے میں کتنے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، لوگ قتل تک کر بیٹھتے ہیں۔ اب قتل ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس کا کوئی کیا کہتے ہیں اس کا حل نہیں ہے، اب اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔
انسان کسی کو ایک دو تھپڑ مار دے خیر پھر بھی وہ معافی چاہ لے، یہ ممکن ہے، لیکن جہاں غصے کا مستویٰ یا غصے کا لیول یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ کسی کا خون کر بیٹھے، تو پھر یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، اس کی دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ چلیے یہ ہو گئی آج 15ویں اور 16ویں حدیث۔ اس کے بعد اب ایک نئی حدیث 17ویں حدیث شروع ہوتی ہے۔ وقت ہمارے پاس بچا ہے 6-7 منٹ، تو کیا رک جائیں گے تو رک سکتے ہیں، کیا خیال ہے مشائخ؟ رک جاؤ۔ ٹھیک ہے چلیے۔